آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار۔ انسان کے چاہے سے کیا ہوتا ہے، وہی جو اللہ کی مرضی۔ اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ وقت میں اتنی برکت عطا کرے کہ ہم اپنے عنوان پر پہنچ جائیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گفتگو کم از کم تکمیل کو پہنچے، اس لیے کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کربلا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ جس دن کربلا ختم ہوگا اس دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں نئے نئے نکات سامنے آتے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس شرح صدر کا سلسلہ اپنے محبوب کی نالین کی خیرات کے صدقے جاری و ساری رکھے آمین۔ انشاءاللہ۔ چونکہ لوگوں کو بالخصوص خواتین کو یہ شکایت ہے کہ 5 دن میں آپ نے ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کی، تو ہم نے کل اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم محفل کے اختتام پر کچھ دیر ٹھہر کر کے خصوصی دعا کریں گے، اور آج کا دن خصوصی دعا کا بھی ہے، اس لیے ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سب اس میں شامل رہیں گے، کیونکہ محفل حسین میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے اجلاس میں تو ہم سال بھر شریک ہوتے رہیں گے، نماز روزے کے عنوانات پر تو گفتگو کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ذکر تاجدار کربلا کے یہی 5-6 دن ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بالکل صبر ضبط کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سماعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کی محفل ہم نے کربلا کا خونی منظر کچھ حد تک کے پیش کیا۔ میدان کرب و بلا ہے، تصورات کی دنیا میں اب ہم اپنے وطن سے نکل کر اس غریب الوطنی حسین کی داستان کی طرف چلیں، مولا حسین کے ذکر کی طرف چلیں۔ کل آپ نے مولا حسین کے چہیتے بھانجے سیدنا حضرت اونو محمد کی شہادت آنسوؤں کی سوگات کے ساتھ سماعت کیا۔ اب آگے کا ذکر آتا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب اپنے دونوں بچوں کی شہادت دیکھی، جس وقت انہوں نے بچوں کو رخصت کیا، وہ شیر خدا کی بیٹی کی حیثیت سے، فاطمۃ الزہرا کی بیٹی کی حیثیت سے، لیکن جیسے ہی بچوں کا لاشا آیا تو بچوں کے لاشے کو دیکھ کر پھر ممتا تڑپ گئی، اور اب وہ بیٹی اور وہ بیٹی کا اپنا بہادرانہ انداز مغلوب ہو گیا، اور ماں نے بچوں کی لاش دیکھ کر جب ممتا تڑپ اٹھی تو میرے بچے کہہ کر کے رونے لگی، لیکن دوسری ہی آن میں اس ماں پر پھر ممتا کا معاملہ مغلوب ہو کر کے اب شیر خدا کا خون پھر غالب آیا، اور کہا حسین اللہ نے میری قربانی قبول کر لی، میرے بھائی اب قیامت کے دن تیری بہن زینب سیدہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں جائے گی، سر جھکا کر نہیں جائے گی، شرمیلے انداز سے نہیں جائے گی، رسوائی کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اب قیامت کے دن امی فاطمہ کی بارگاہ میں مجھے بھی سرخ روئی کا تمغہ ملے گا۔ اس کے بعد ابھی بہن اور بھائی میں یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے کے اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی، کسی کے رونے کی آواز آئی، رونے والا روتا ہے، سسکنے والا سسکتا ہے۔ ایسے میں مولا حسین عجیب کیفیت ہے، باہر کربلا ہے، اندر خیمے میں قیامت ہے، قیامت صغرا قائم ہے، اپنی عزیزوں کے لاشیں اٹھا کر کے کمر نڈھال ہے، جسم نڈھال ہے، چہرے پہ افسردگی کے آثار ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہے، داڑھی پر خون کے قطرے ہیں، بدن کپڑے خون سے لت پت ہے۔ ایسے عالم کے اندر کبھی میدان کرب و بلا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی خیمے کی طرف۔ مولا حسین نے ادھر بہن کو تسلی دینا شروع کیا، ادھر خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ جب رونے کی طرف توجہ کی گئی
تو رونے والا کوئی اور نہیں، مولا حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ فاطمہ رو رہی تھی۔ مولا حسین نے توجہ دیا تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ چچا عباس کے پاس، چچا عباس کو اپنے پاس بٹھا کر کے سکینہ ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے چچا آپ نے اپنی بھتیجی کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی، وہ دیکھو نا اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی پیروں کو زمین پہ رگڑتا ہے، کبھی مٹھیاں باندھتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پھیلا دیتا ہے، میرا بھیا بے ہوش ہو جاتا ہے، میرے بھیا کا ہوش ختم ہو جاتا ہے۔ میرے چچا آپ ہمارے لیے پانی کا تھوڑا سا انتظام کر دیں، اگر اپنی سکینہ کو نہ پلا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن معصوم اصغر کے لیے تو انتظام کریں۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس نے، غازی عباس نے جیسے ہی اپنی بھتیجی سکینہ کا یہ دکھڑا سنا، اللہ اکبر طیش میں آ گئے، اس لیے کہ حضرت عباس علمدار مولا علی کی اور بیویاں جو تھی ان میں سے ایک بیوی جناب سیدہ ام بنین کے بیٹے تھے، لیکن سیدہ فاطمہ کی اولاد کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اللہ اکبر مولا حسین کی اولاد کے سامنے غلاموں کی طرح رہتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اکبر مولا عباس جس وقت علی اکبر کے ساتھ چلتے، حضرت علی اکبر ہم شبیہ رسول تھے، لیکن حضرت عباس کا حال یہ تھا آپ کا جسم چوڑا تھا اور قد اتنا اونچا تھا کہ آپ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ زمین پہ کھڑے ہو کر کے رکھ لیا کرتے تھے، اس قدر تناور آپ کا انداز تھا، اس قدر آپ کا جسم تھا، مضبوطی کا عالم یہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی، اے علی میرے بعد جب آپ نکاح کرنا تو بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، کیونکہ بہادر ماں سے جب بہادر بیٹے پیدا ہوں گے تو وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے۔ مولا علی نے حضرت ام بنین سے نکاح کیا، یہ بڑی بہادر خاندان کی خاتون تھی اور خود بھی بہادر تھی۔ اللہ نے بہادر بیٹوں میں ایک بیٹا عباس ایسا عطا کیا۔ حضرت عباس کی طاقت کا عالم یہ تھا، اگر وہ کسی انسان کی زلفیں ہوتی تو اس کے بال پکڑ کر کے جو ہے اپنے دانتوں میں اس کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے، اور ہمارے لیے تو حیرت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو تعجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ارے جب آج تک کے جو ہے علی کے خون کی تاثیر یہ ہے تو وہ تو علی کی حقیقی اولاد ہے۔ علی فاتح خیبر ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ قد اتنا اونچا تھا کہ بال پکڑ کر دانتوں سے انسانوں کو اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، اونٹ کی پیٹھ پر زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ رکھ لے، لیکن جس وقت حضرت عباس علمدار حضرت علی اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلتے تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے اور رکوع کی حالت میں جھک جھک کر کے چلتے۔ کسی نے کہا عباس یہ تیرا بھتیجا ہے علی اکبر، اور جب تم ان کے ساتھ چلتے ہو تو جھک کر کے چلتے ہو۔ تو مولا عباس نے کہا تم دیکھتے نہیں یہ فاطمہ کا پوتا ہے اور ہم شبیہ رسول ہے، اگر میں اٹھ کر کے چلوں گا تو میرا سایہ تصویر رسول پہ نہ پڑ جائے، اس لیے میں جھک کر کے چلتا ہوں تاکہ تصویر رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے، ہم شبیہ رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مولا عباس کو خاندان حسینی سے بڑی محبت تھی، اسی لیے تو مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی ہونے کے باوجود آپ نے پوری زندگی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، آپ نے ہمیشہ آقا مولا کہہ کر کے پکارا۔ مولا عباس جو ہے غازی عباس جب سکینہ کی آہیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، جس کو اپنے بھائیوں سے زیادہ، حقیقی بھائیوں سے زیادہ مولا حسین سے پیار تھا، مولا حسین کی آل سے پیار تھا، آپ نے
مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، کہا سکینہ آج بھی تیرا چچا عباس، جب تیری کوئی بات زندگی میں نہ کٹی تو آج بھی تیرا چچا عباس تیری بات کٹنے نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد مولا عباس جو ہے اللہ اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور علی کا لاڈلا، علی کا شیر گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے، مولا حسین غازی عباس کی لگام روک لیتے ہیں۔ عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کیا آقا سکینہ نے پانی کی فریاد کی ہے، میں اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں میرے بھائی عباس، نہیں نہیں تو نہیں جائے گا، اس لیے کہ تو میرے لشکر کا غازی ہے، تیرے رہنے سے مجھے ہمت اور حوصلہ ہے، کو جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ غازی عباس نے کہا آقا حسین میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اپنی بھتیجی کی فریاد کو ٹال نہیں سکتا، آپ مجھ سے امتحان نہ لے میرے آقا، میری شہزادی کے شہزادے امتحان نہ لے، میری آقا زادی کے شہزادے امتحان نہ لے، مجھے جانے دے۔ اس کے بعد مولا حسین نے جو ہے لگام گھوڑے کی چھوڑی ہے اور عباس نے ایڑ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، غازی عباس جب چلے ہیں اللہ اکبر، وہاں فرات کے کنارے پر پہلے دن تو 500 کا پہرا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو تقریباً 2000 سپاہ کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ غازی عباس کو لوگوں نے میدان میں آتا دیکھا، لیکن میدان کی طرف سے عباس جیسے ہی فرات کی طرف بڑھے تو اس طرف لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ متوجہ ہو گئی کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی غازی عباس فرات کی طرف بڑھے تو ان سے مزاحمت کی گئی، یعنی انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ مشکیزہ دیکھ کر یزیدی بے چین ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، لیکن تاریخ میں آتا ہے غازی عباس نے جیسے ان سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی گئی، ایک وار کے اندر 80 لوگوں کا قتل کیا ہے، 80 کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ عباس کی طاقت و قوت کا عالم یہ تھا، گویا کہ حیدری کچار کے شیر جو ہے اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھا رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے ہیں اور یہ حال ہے، اگر پیاسے نہ ہوتے تو یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیتے، یا پھر اگر پیاس کے باوجود بھی وعدہ وفا کرنا نہ ہوتا اور جانے بچانے پر آتے تو اللہ اکبر اپنی تلواروں کے اشارے سے زمین پلٹ دیتے، لیکن وہاں تو وعدہ نبھانا تھا، وہاں تو وعدہ وفا کرنا تھا۔ غازی عباس ان سے لڑتے لڑتے جب اپنے گھوڑے کو لے کر فرات کے اندر پہنچے، یعنی گھوڑے کے 2 پیر فرات کے اندر تھے، دریائے فرات کے اندر، اور 2 پیر باہر تھے، آپ نے جیسے ہی گھوڑے کو کہا ذرا تو پانی پی لے۔ اللہ اکبر، یہ وہ روایتیں ہیں جو محتاط مورخین کی لکھی ہوئی ہے، اور لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا۔ اللہ اکبر،